اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کو ہر چیز پر مقدم کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ یہ صرف پروگرام نہیں بلکہ ایک لگاتار جہاد ہے، جہاد بن نفس۔ انسان اپنے آپ سے لڑے۔ جیسے ہی انسان بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور میچورڈ اور بالغ کہلاتا ہے، ویسے ہی خواہشات نفسانی اس کو اپنے گھیراؤں میں لے لیتے ہیں اور اندر ایک گھمسان لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے الہی نمائندہ جو ہمیں برائی سے بچنے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، جسے عقل سلیم کہیں، وجدان کہیں، ضمیر کہیں یا قلب سلیم کہیں، اور اس کے مقابل میں جو نفسانی خواہشات ہیں، کبھی کفر، کبھی شرک، کبھی نفاق، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی تہمت، وہ ساری برائیاں جو انسان کی خواہشات کو سپورٹ کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ان تمام برائیوں سے براہ راست عقل اور وجدان برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کامیاب وہ ہے کہ جو خواہشات کو دبا کر کے برائیوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے، اور ناکام وہ ہے کہ جو نفس کو برائیوں کی گندگی میں تنہا چھوڑ دے اور آلودگی اس قدر ہو کہ پھر اسے کوئی بھی روشنی دکھائی نہ دے۔ ناظرین، تزکیہ نفس کوئی ایسا فعل نہیں کہ جسے ایک دن، 2 دن، 1 ماہ، 2 ماہ، 1 سال، 2 سال اور چند سال تک محدود سمجھیں۔ ہمیں آخری لمحات تک پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو اور نیکی سے سرشار ہو۔ ہم نے برائیوں سے جو اہم ہیں، خاص کر گناہان کبیرہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے نفس کو پاک رکھنے کے لیے گناہوں کا ذکر کیا، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ جو اہم اور بہت ہی بڑے گناہ ہیں وہ ہم سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ نصاب کہ ہم اس نصاب کے تحت زندگی بسر کریں تو ہمارا نفس طاہر و مطہر رہ سکے گا اور ہمیں گناہوں سے نجات
ملتی رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس نصاب کے اپلائی کرنے کی ہمارے اندر اس قدر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ خود بخود ملکہ حاصل ہو جائے کہ شیطان ابھی ادھر سے وسوسہ کرنا بھی چاہتا ہو تو ادھر اس کے مقابل میں اس کی سد راہ نفس کو بچاؤ، نفس کا بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، وہ ملکہ حاصل ہو جائے۔ وہاں تک ہم ضرور جائیں گے، لیکن جو گناہان کبیرہ ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ شرک کیا ہے ہم سمجھ چکے ہیں، شرک سے نجات کا بھی ہم نے نسخہ جان لیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ شرک کے بعد کفر کی بات ہوئی ہے، کفر کے بعد نفاق کی بات ہوئی ہے، جو کہ شرک اور کفر سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر 3 بڑے گناہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک نفاق کے اندر 3 بڑے گناہان کبیرہ پائے جاتے ہیں، تب جا کے کوئی انسان منافق ہوتا ہے۔ پہلا بڑا بنیادی خطرناک گناہ جھوٹ ہے جو منافق کے اندر پایا جاتا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں حقیقت سے ہم آہنگ نہ ہونے کو، مطابقت نہ کرنے کو۔ پہلا خطرناک بڑا گناہان کبیرہ میں جھوٹ ہے، اور منافق کے اندر یہ گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ بھی منافق کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ خیانت جیسا خطرناک گناہ، بہت بڑا مرض ہے یہ، امانت میں خیانت کرنا۔ اور تیسرا وعدہ خلافی کرنا۔ وعدہ کسی کو دیا، وعدہ توڑنے کے لیے دیا، وعدے کو وفا کرنے کے لیے نہیں دیا۔ یہ تینوں چیزیں منافق کے اندر جمع ہوتی ہیں تو وہ منافق کہلاتا ہے، اور وہ خطرناک انسان بن جاتا ہے۔ ہم جو گناہان کبیرہ میں جھوٹ ہے اس کو آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ موضوع آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا۔ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ آج کی گفتگو کا محور اور مرکز جھوٹ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نفاق پر گفتگو کی، علامتیں بھی بتائیں اور اس کا علاج بھی بتایا۔ علاج منافقین کے نفاق کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، توحید پر، اس کی عدل پر، اس کے آخرت اور روز آخرت پر ایمان کو اپنے زیادہ مضبوط کرے دلائل کی روشنی میں، تو اس کے اندر سے جو نفاق ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر نفاق اصغر میں کوئی مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی اندر کی جو عقیدہ توحید ہے اس کو اسٹرانگ کرے زیادہ، کہ بھئی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں کریں جبکہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ جو دیکھتا ہے شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اس کو پھر ہمیں دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں نیکی کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ ہمارے دلوں میں اس سے واقف ہے۔ اگر اس عقیدے کو مضبوط کر دیا جائے تو نفاق سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس کے لیے لگاتار کوشش کی ضرورت ہے، ایک دن میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے، لگاتار اس کے درپے ہونے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ عربی لفظ کذب ہے، کذب، کذب بھی کہتے ہیں، کذب بھی کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے کاذب، اور ایک لفظ ہے کذاب۔ کاذب کی جمع کاذبین ہے اور کذاب کی جمع کذابین ہے۔ کذب کسے کہتے ہیں؟ عدم مطابقت کو، یعنی حقیقت کے خلاف بولنے کو کذب کہتے ہیں، جسے عربی میں کذب، فارسی میں دروغ اور اردو میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے۔ جھوٹ یعنی
جھوٹ ایک حقیقت کے برخلاف بیان جاری کرنا، اس کا بنیادی جو ٹول ہے، جو اس کا آلہ کار ہے، وہ زبان ہے۔ اکثر ہم زبان ہی سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن صرف زبان سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ قلم سے بھی جھوٹ لکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس کے اثرات زبان سے بولے ہوئے جھوٹ سے زیادہ خطرناک اور پائیدار ہیں۔ اور جھوٹ اشاروں سے بھی بولا جاتا ہے۔ ہر طرح کا جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا جائے گا، چاہے وہ آپ قلم سے لکھیں، زبان سے بولیں، یا اشارے سے جھوٹ میسیج، جھوٹ پیغام، جھوٹی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹ بولنے والے کو۔ کذاب کہتے ہیں اس جھوٹ بولنے والے کو کہ جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، یعنی زبان کھلی تو جھوٹ، اور بہت کم سچ بولتا ہے، زیادہ تر اس کی گفتگو میں جھوٹ ہوتا ہے، اسے کذاب کہتے ہیں۔ کاذبین جھوٹے، جھوٹے کاذب کی جمع ہے۔ کذابین بھی یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں کی جمع ہے کذابین۔ قرآن مجید کی روح سے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ منافقوں کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے، جھوٹ۔ جھوٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی سرچشمہ جھوٹ کا ایمان کی کمی یا ایمان کی کمزوری ہے۔ آئیے پہلی آیت کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ کے جو اسباب ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن ایک بات میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جھوٹ جیسی بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی انسان اس بیماری سے مکمل محفوظ ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم دوسروں پر کیوں نظر ڈالیں، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے بعض تو بے فائدہ، فضول، بے مقصد جھوٹ بول دیتے۔ یہ بیماری اتنی کیوں پھیل گئی ہے؟ عام لوگوں کے اندر یہ کیوں ہے؟ کوئی سیاستدان نہیں جو جھوٹ سے بچا ہوا ہو، کوئی عہدیدار، کوئی ادارے کا بڑا سرپرست، کوئی کسی انجمن کا ذمہ دار، کوئی تاجر، کوئی ملازم، لائر ہو، ڈاکٹر ہو،
साइंटिस्ट हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, क्या बताएं कि झूठ कहाँ कहाँ नहीं है। हर जगह है, हर कोई बोलता है। और सबसे बड़ा झूठ यही उसका होगा कि कोई कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुमकिन है कि वो कोशिश करता हो, लेकिन झूठ फिर भी इंसान बोल देता है कहीं ना कहीं, चाहे वो मुश्किल से ही, कभी कभी ही सही, लेकिन झूठ जैसी बीमारी ये फरागीर है, बहुत फैली हुई है। इसके असबाब क्या हैं? क्यों इंसान झूठ बोलता है? कुछ लोगों की तो झूठ बोलने की आदत इतनी ज़्यादा बुरी और इतनी ज़्यादा रासिख गहरी है कि बेमकसद भी वो फजूल बेफायदा झूठ बोलते हैं, अल्लाह की पनाह। लेकिन आम तौर से जो झूठ के असबाब हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है। पहला सबब यह है कि हो सकता है अपनी किसी कमी को कवर करने के लिए इंसान झूठ बोले। इंसान अपनी कमी को पूरा करने, छुपाने या उसे कवर करने के लिए झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है। दूसरा सबब मुमकिन है कि झूठ बोलने वाला इसलिए झूठ बोल रहा है कि किसी खतरे को अपने सर पे देख रहा है और उस खतरे से बचने का एक ही रास्ता उसे नज़र आता है कि मैं झूठ बोल दूं ताकि मुझे उस खतरे से छुटकारा मिल जाए। जबकि उसे खतरे से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि मज़ीद वो पेचीदा उस खतरे को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। वक्ती तौर पर शायद उसे रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में उसे उस झूठ बोलने का ज़्यादा नुकसान होगा और ख़तरा उसका बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन उस वक्त इंसान चूँकि बहुत ही जल्दबाज है, वो समझता है कि मैं अभी एक झूठ बोलूँगा तो मैं शायद बच जाऊँगा और इस ख़तरे से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मुमकिन है कोई झूठ सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि झूठ बोलने से उसे कहीं इज्जत मिलने वाली है। मसलन क्या बड़ा काम हुआ है, सुभान अल्लाह, जिसने भी किया है वो बड़ा इंसान है, तो मैं कहूँ भाई वो किसी ने नहीं, मैंने किया है, मैंने ये तीर मारा, मैंने ये बहुत बड़ा काम किया है। वो पता नहीं आपको कितनी मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कितनी मेहनत की है इसके ऊपर। वो अपनी बड़ाई को और अपनी किसी ओहदे को और झूठी शान और इज़्ज़त को अहमियत देता हुआ झूठ बोल देता है, जबकि उसने किया नहीं था, उसका कोई ज़्यादा कमाल भी नहीं था उसमें। लेकिन झूठ बोलने वाले मुख्तलिफ असबाब की बिना पर झूठ बोलते हैं। मुमकिन है कि झूठ कोई इसलिए बोले कि कोई उसका दुनियावी फ़ायदा नज़र आ रहा है। मैं झूठ बोलूँगा, मेरा ये माल बिक जाएगा, मेरी बात बन जाएगी, मेरा काम जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे इसका अच्छा सा इनाम मिल जाएगा, या इस तरह की जो मादी मनफ़अत है उसको सामने रख के वो झूठ बोल देता है। मुमकिन है कि कोई झूठ इसलिए बोले कि किसी से उसे उक़्दा है, कीना है, दुश्मनी है। अब दुश्मनी चूंकि उससे हो गई है, अब उसकी अच्छी बात भी से बुरी लगने लगी है। जहां कहीं कोई उसकी तारीफ कर रहा है, फौरन उसको रोक के कहता है ऐसा नहीं वैसा, और उसके ऊपर झूठ बांध देता है और उसके खिलाफ ऐसी बातें करता है कि जो हकीकत नहीं रखती हैं। इसके अलावा आम तौर से इसलिए भी इंसान झूठ बोल देता है कि झूठ बोलने से
جو اگلے والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اس کے آڈینس، اس کے جو سننے والے اس سے خوش ہو جائیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی انسان جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے، خود کا نہیں، کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ کوئی آ کے کہتا ہے دوست کہ چلو یار میری تم ذرا آ کے جھوٹی گواہی دے دو، میرا ایک کام ہے تم کر دو جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، میں جا کے کر دیتا ہوں کہ میرا دوست خوش رہے۔ یار کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جھوٹی گواہی دینا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہی ہیں۔ اس میں انسان کو جھوٹ کے معاملے میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ چند جگہوں پر جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں کہلاتا ہے، اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ کہاں کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی جو بھی جھوٹ ہے، حتی مذاق، کبھی کبھی یہ بھی عرض ہے کہ بعض لوگ جھوٹ کو صرف مذاق کرنے کے لیے بول دیتے، جھوٹ بولتے ایک مذاق، کسی کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کا ماحول بنانے کے لیے، جبکہ جھوٹ مومن کے لیے مذاق میں بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ گناہ بہرحال اس کا شاید سیریس جھوٹ سے کم ہو، لیکن بہرحال گناہ ہے اور بہت عظیم گناہ ہے۔ اور اگر یہ جھوٹ کی بیماری کسی کو لگ جاتی ہے تو اب آپ دیکھیے کہ کچھ بیماریاں ہیں کہ وہ دیگر بیماریوں کی ماں بن جاتی ہیں۔ آج کل ڈاکٹرز ڈائیابٹیز کو کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جو ام الامراض کہلاتی ہے، دیگر بیماریوں کی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گردے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، چربی پیدا ہو جاتی ہے، اور کیا کیا بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ وابستہ ہونے لگتی ہیں۔ یہ ام الامراض کہلاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ جھوٹ سب کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے جھوٹ۔ انسان جب جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے نا تو باقی سارے برے کام بھی اس سے آہستہ آہستہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے، اس حدیث کو بھی آج میں پیش کروں، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وارد ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل جعل للشر اقفالا، فرمایا کہ برے کاموں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تالے بنائے ہیں، تیار کیے ہیں، مقرر کیے ہیں۔ وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب والکذب، اور تمام ان برائیوں کے جو تالے ہیں نا، ان تالوں کی چابیوں کو دو چیزیں قرار دی ہیں، ایک شراب ہے، دوسرے جھوٹ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس شراب نوشی جیسی بیماری ہے اور جھوٹ جیسی بیماری ہے تو یہ دو گویا چابیاں ہیں باقی دیگر تمام گناہوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے، یعنی ان دو کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ان سے دور نہیں ہو سکتا، سارے گناہ ان کے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں الکذب شر من الشراب، شراب نوشی سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، کذب۔ اور
بالکل اس کے اپوزٹ بھی حدیث ہے. امام علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدق یہدی الی البر. بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جس طرح سے تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اسی طرح سے تمام نیکیوں کی جڑ بھی سچائی ہے، صداقت ہے، صدق ہے. انسان اگر سچائی کے دامن کو کسی بھی صورت سے ہاتھ سے جانے نہ دے اور جھوٹ کو قریب آنے نہ دے تو ہر نیکی اس کے قدم چومے گی. وہ لگاتار مزید نیکیوں کا عمل کرنے والا قرار پائے گا. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور جب نیکیاں اطراف میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور میں ایک حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی آپ کی خدمت میں سنا کر کے دیکھیے، ہم گنہگار ہیں، ہم خود بھی جھوٹ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگی میں. کوئی بھی اپنے آپ کو سچا کہے گا تو وہ خود بہت بڑا جھوٹ ہوگا. ایسا دعویٰ کہ کہے کہ میں بالکل صادق ہو گیا ہوں، سچا ہو گیا ہوں، پاکیزہ ہو گیا ہوں، پوتر ہو گیا ہوں. کوشش کرنا چاہیے انسان کو. لیکن جب ہم کسی سچے کی، کسی صادق کی، کسی صدق و صفا کے علم بردار کی بات آپ تک سناتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ وہ سنانے والے کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہو اور سننے والے پر بھی اس کا کوئی اثر ہو، کیونکہ صادقین کا بہرحال کلام، نورانی کلام ہم گنہگاروں پر ضرور اثر کرے گا. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث کلها فی بیت وجعل مفاتیحها الکذب. فرمایا کہ سارے خبائث کو، یعنی سارے گناہ، ساری پلیدیوں، نجاستوں، گندگیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا گیا ہے اور اس گھر کو بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے. جھوٹ کو اس کی چابی بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب جھوٹ بولنے والا چابی سے کھولے اور ان گندگیوں میں داخل ہو جائے. جھوٹ بولنے والا گناہوں میں مزید یکے پس از دیگری مبتلا ہوتا چلا جائے گا. یہ اسباب ہم نے بتا دیے، اور اسباب بتانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو بتایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جھوٹ کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، مذمت کی ہے، لعنت کی ہے جھوٹوں پر، اور منافقین کو بتایا کہ وہ جھوٹے ہیں. میں چاہوں گا کہ جھوٹ کے جو موٹے موٹے خطرناک نقصانات ہیں اس پر بھی ہم توجہ ڈالیں. پہلا خطرناک نقصان جھوٹ بولنے والے کے لیے جھوٹ سے جو ہونے والا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ پروردگار کا اور اپنے رب کی رحمت سے محروم ہو جائے. کتنا بڑا نقصان ہے. ایک لمحہ بھی ہم اس کی رحمت سے جدا ہوں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سوچئے، غور کیجئے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوگی تو ہم کیا ہوں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کی پناہ. محروم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. خطرناک ترین نقصان، اس سے بڑا کوئی نقصان تصور میں نہیں آ سکتا ہے. دوسرا نقصان اسی دنیا میں کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس ماحول کے لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جھوٹے کی پوزیشن اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے اعتماد لوگ اس پر نہیں کرتے. جب پتہ چل جائے نا کہ جھوٹ بولتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 5 مرتبہ اسے جھوٹ سنا ہے، اس کے بعد اب اگر وہ سچ بھی بولے تو لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو جھوٹ ہی سمجھیں گے. دوسرا نقصان اسی دنیا میں جو ہوگا وہ بھی کم نقصان نہیں ہے کہ لوگوں میں اس کا اعتبار ختم ہوتا چلا جاتا ہے.
تیسرا نقصان ایمان اس کا ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا وہ جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی ایمان اس کے دل سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب جھوٹ بول کے اپنے ایمان کو ختم کر لیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نام ایمان کا کوئی اس کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا، اور اس کا سارا وجود جھوٹ سے بھر جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے شرمندگی بھی نہیں ہوتی، پشیمانی بھی نہیں ہوتی، پھر وہ ایسا جھوٹا بن جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے اس پہ ڈٹ بھی جاتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور اتنا بے حیا ہو جاتا ہے 100 مرتبہ بھی جھوٹ لوگوں نے اس سے سنا ہو وہ سچا بن کر سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر جھوٹ کو وہ بالکل سچائی کے لبادے میں بیان کرتا ہوا اسے ذرا برابر بھی حیا نہیں آتی اور شرم نہیں آتی ہے، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا خطرناک گناہ کرتا ہے. جب انسان جھوٹ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو 7 آسمان تک اس کی بدبو جاتی ہے. فرشتے اس بدبو سے بیزار ہو کر اس پر لعنت کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کون ہے کہ جس کی بدبو سے ہمیں اذیت پہنچ رہی ہے. یہ جھوٹ کے مختصر 3 بڑے اور بنیادی نقصان تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیے. دہرائے دیتا ہوں جلدی. 1، پروردگار کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. 2، لوگوں میں جو اعتبار ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. 3، ایمان آہستہ آہستہ اس کے دل سے دماغ سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جھوٹ کو اگر ہم نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا اور طے کر لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت بڑا قدم ہوگا نیکی کے جانب، اور اس طرح ہم اپنے نفس کو پاک رکھنے میں کامیابی ہو سکیں گے. پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کون میری بہن ہے، کہاں سے؟ جی میں زارا بات کر رہی ہوں شیخر سے. جی فرمائیے. جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ جیسے کوئی اپنے قریبی رشتے داروں میں بھی بے شک کوئی شرابی ہو تو اس کے ساتھ تعلق آپ ختم کر لیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارے قریبی رشتے داروں میں کوئی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نہیں کہ مجبوری میں ویسے شو آف کرنے کے لیے یا کسی کو نقصان یا دھوکہ دینے کے لیے، تو کیا ان کے لیے بھی سیم حکم ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہم ختم کر لیں؟ بس یہی پوچھنا تھا، پلیز اگر تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، ضرور ہم بتائیں گے. بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہیں کہ جو ہماری اپنی زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ان کے جواب کی طرف بڑھنا ہے. یقیناً بہت عمدہ سوال ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، بہت دیر ہوگی آپ سے بات نہیں. محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. محسن صاحب ملٹن کین سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں معمولی کویشچن ہے. اگر فار انسٹنس جب میرے والد صاحب مجھ سے پوچھیں کہ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے تیری کہ نہیں، طبیعت میری خراب ہے، میں ان کو کہتی ہوں بھائی ٹھیک ہے میری طبیعت، تو یہ بھی جھوٹ ہوا نا. اور دوسرا کویشچن ہے جو میرا مین کویشچن ہے، اس سے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اور حضور غار میں تھے تو سانپ حضرت ابوبکر کو ہول میں سے ڈس رہا تھا، بٹ یعنی کہ مسلمان سانپ بھی تھے، پرندے بھی تھے، تو وہ سانپ بھی تو مسلمان تھا نا، تو حضرت ابوبکر کو کیوں ڈس رہا تھا؟ اس کے اوپر فرمائیے. اب یہ تو اس سوال سے آج کے پروگرام کا تعلق نہیں ہے، لیکن چلیے اب آپ نے کیا ہے تو ہم نے نوٹ کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سمرا بول رہی ہوں لوٹن سے. سمرا جی فرمائیے. جی مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ان کو کسی بات سے بھی سمجھانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ مطلب ایک اسٹرکٹ ہم رویہ اختیار کرتے ہیں، تو بچے بعض اوقات ڈر کر اس سے جھوٹ بولتے ہیں. ہم فورس تو بہت کرتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، نہیں بولیں گے، سچ بتائیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا شاید غصہ کچھ اوور ہو جاتا ہے، تو بچوں کو شاید ہمارے اس رویے کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ ڈانٹ سے بچنے کے لیے اور نہ مطلب سزا سے بچنے کے لیے وہ اس جھوٹ کو نہ آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے کہ بچوں کو وہ کس طرح سے انکریج کریں کہ وہ جب سے نہ سچ بولیں؟ دوسرا یہ کہیں سنا گیا کہ اگر آپ کو کہیں ڈر ہو جھگڑے کا، فساد کا،
کا، تو وہاں پہ جھوٹ جو ہے وہ کسی حد تک جائز ہے. تو اس بارے میں، اور تیسری یہ بات کہ اگر ہم جب مطلب چھوٹے چھوٹے عام سے جھوٹ بولتے ہیں جس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی کا ہم نے فون بھی کرنا ہوا تو ہم نہیں کر سکے، تو ہم اس پہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بالکل بے ضرر سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا ہمیں کس حد تک جو سی نا سزا اور وہ گناہ کا وہ جو ہے نا وہ چانس ہوگا، یہ میں جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری بہن تھمرا تھی لوٹن سے، بہت عمدہ سوال کیے ہیں، اور یہ بھی مبتلا بہ مسائل ہیں. ان مسائل پر یقیناً ہمیں گفتگو بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور اس پر صرف سمجھنے کی حد تک نہیں رکھنا ہے، پریکٹیکلی اس کو اپنانا ہے، کیونکہ ہماری زندگی تو بار بار آنے والی نہیں ہے. اور ان باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر ان کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو باتیں صحیح ہیں انہی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو یقیناً بہت تبدیلی ہمارے اندر، مثبت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب، میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب کی گفتگو سن رہا ہوں. حقیقت ہے کہ آپ کے بیان کرنے کا طریقہ جو ہے نا، یہ بہت کم لوگوں میں ہے، اور میں آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں بڑے غور سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات میں اگر کوئی سنتا جائے اور اس کو لیتا جائے تو جانور سے انسان بن سکتا ہے. تو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، سچائی خدائی ہے، اور سچائی میں خدائی ہے. بے شک بے شک. بات یہ ہے کہ جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے، اور جھوٹ سے آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور سچائی کے ساتھ چلنے والا آدمی ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے. سچ بولنا یہ مومنوں کی عادت ہے، اور سچائی خدائی ہے. سچائی میں پھر خدائی ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اور ہر انسان کو آپ کی باتیں سننی چاہیے، اور باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی ایمان سے بھرپور ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت عمدہ آپ نے آج اپنے پاکیزہ جذبات کے اظہار کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی کی ہیں. یقیناً سچائی ایک الہی امر ہے، خدائی کام ہے، اور اس کو ہم اپنا لیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. قبلہ میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. جناب تعظیم نقوی صاحب فرمائیے. قبلہ میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جب عام زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف میں جھوٹ بولنا اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا اس کے اثرات اتنے سخت ہیں، تو اگر مذہب سے متعلق جو جھوٹی احادیثیں گھڑی گئی ہیں وہ جنہوں نے بولا انہوں نے تو بولا، اور جو اس جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اس کا کی واضح و نصیحت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت چینل پہ میں آ کے کہتا ہوں جی آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت زبردست وہ ہے، اور میں جا کے دوسرے کسی ایکس وائی زیڈ چینل پہ جو محب اہل بیت نہیں ہے اس پہ بھی جا کے میں کہتا ہوں جی آپ بڑے عالم ہیں، بہت زبردست ہیں، تو یہ کیا جھوٹ میں شمار ہوگا؟ اور اگر یہ جھوٹ میں شمار ہوگا تو اس کی اصلاح کالر کو اپنی کیسے کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ. تعریف میں ٹھیک ہے. بہت عمدہ سوال ہیں تعظیم نقوی صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. چند سوال ہم لیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے جوابوں کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ آپ جی صاحب مقصود حسین جناب مقصود حسین سید صاحب فرمائیں. قبلہ جھوٹ کا وہ واحد گناہ ہے جو ہر مذہب میں منع ہے، ہر مذہب میں حرام ہے. کوئی دنیا کا کوئی مذہب بھی جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرتا، اور اسلام کا تو خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں اوامر اور نواہی سکھائے، لیکن 40 برس میں سچائی کی تعلیم دی. دیانت امانت بھی دراصل سچائی ہی سے آتی ہے. اسلام کی بنیاد ہی سچ پہ ہے، اور جتنا اسلام میں جھوٹ منع ہے اتنا شاید دوسرے مذاہب میں نہ ہو، لیکن یہ دنیا کے ہر مذہب میں منع ہے. ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کوشش کرنا چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہم جیسے گناہ گاروں کو، کہ اس سے پرہیز کریں. یہ اس سے سب برائیاں تقریباً جھوٹ سے جنم لیتی ہیں. صرف اس عادت کو چھوڑ دیا جائے، انسان کے تزکیہ نفس انشاءاللہ خود بخود ہو جائے. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً بھی کچھ معاشرے میں پائے جانے والے وہ مسائل کے جن مسائل کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف جس سے متاثر ہوتی ہے، اور ہم کافی سیکھیں اور سیکھ کر اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں تاکہ زندگی ہماری سچائی کی طرف بڑھے. بہت مشکل ہے کہ سراپا سچ بن جائیں اور سچائی کے علمبردار بن جائیں، اور اس زبان کو کہ جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، یہ ہڈی کے بغیر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہمارے دہن میں اللہ نے رکھی ہے. اس لوتھڑے سے ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا، اس کی اثرات سے بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، اسے کہ تصور میں لاتے نہیں ہیں، ہم غور کرتے نہیں ہیں، فکر کرتے نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے کہ انسان کبھی بیٹھ کر اپنے بارے میں بھی سوچے، اور سوچ کر ان بیماریوں سے نجات پانے کا کوئی نہ کوئی عہد کرے، اپنے آپ سے کرے، خدا اور اپنے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور سچائی کو اپنائے. اور سچائی سے ہی انسان نیکی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور جھوٹ سے انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہت عمدہ آپ نے فرمایا، لیکن اگلے کال کو بھی میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے بس ایک دو کال ہی ہم لے سکیں گے، ہم اس کے بعد انشاءاللہ جوابوں کی طرف آئیں گے. اگر کوئی نہیں ہے تو ہم جوابوں کی طرف آ جاتے ہیں. ہماری بہن زہرا نے شیفیلڈ سے عمدہ سوال کیا کہ جو شراب خوار ہے اس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ قطع تعلق کر لیں، چاہے وہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو کیا جھوٹا جو لگاتار جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات کو ختم کر لینا چاہیے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں تو بہت جلدی فیصلے بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں جان بھی لیتے ہیں، اور نفرت بھی کرنے لگتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً کیا ہم اس طرح جھوٹ سے بچتے ہیں جس طرح بچنے کا حق ہے؟ آیا واقعاً ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں 100% کہ ہم اپنے کسی عزیز کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھیں تو اس کو قابل نفرت سمجھ لیں، اس کے ساتھ تعلقات کو اپنے منقطع کر لیں؟ اگر ہم اتنے سچے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے سچے ہو کر کے جھوٹوں سے قطع تعلق کرنے کے بجائے تعلقات بڑھائیں، تاکہ ہماری سچائی کا اثر ان پر پڑے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں. جب ہمارے ساتھ ان کی آنکھ بھی ملے گی ہماری آنکھ کے ساتھ تو انہیں شرم محسوس ہوگی، اور وہ اصلاح کی طرف آ سکیں گے. لہٰذا قطع تعلق کرنا جھوٹوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. خاص کر جب آپ سچے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے اوپر اپنا اچھا مثبت اثر چھوڑنا ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اور جھوٹ بولنے والے کو اس کا احساس بھی دلاتے رہیں کہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے اور تمہارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ بھی تنہائی میں بہت شائستہ انداز میں، بالکل مناسب طریقے سے کہ اسے برا بھی نہ لگے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. محسن صاحب ملٹن کین سے، پہلے سوال میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسے آپ جھوٹ نہ کہیں، کیونکہ اس میں 100% کوئی بھی بات حقیقت کے مطابق یا عدم مطابق نہیں ہے. آپ کے والد نے آپ کی طبیعت پوچھی کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے کہ آپ نے جھوٹ بولا؟ اگر آپ کے پاس بخار ہے تو باقی بیماریاں تو نہیں ہیں نا، باقی بیماریوں سے تو آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے. کسی ایک پریشانی میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پوری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے. میری ٹھیک ہے طبیعت، نزلہ ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بخار ہے پھر بھی ٹھیک ہے.
مجھے ٹیمپریچر ہے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے بخار ہونے کے باوجود آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا، کیونکہ ایک طبیعت میں خرابی آئی ہے، باقی بہت ساری اس کے اندر صحت پائی جاتی ہے. لہٰذا اگر کسی کو تسلی دینے کے لیے، کسی کو اطمینان دینے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اس طرح کہنا جھوٹ بھی نہیں ہے بلکہ ایک اچھا طریقہ ہے. اس کے بدلے میں، اس کے بالکل مقابل میں جب کبھی کوئی پوچھے نا کہ خیریت ہے جناب، تو آپ کہیں کہاں کی خیریت، کوئی خیریت نہیں، مصیبت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سر میں درد، پیٹ میں درد. یہ جب کمیوں کو آپ کی گنانے آپ شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ناشکری کے زمرے میں لے جایا جاتا ہے. اور افا کہتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو اپنی ایک معمولی سی پریشانی کو بھی نہیں چھپا سکتا، وہ ناشکری کر رہا ہے، کیونکہ اس کی اللہ کی دی ہوئی باقی نعمتوں کا تو ذکر نہیں کرتا ہے، اور اگر ذرا کہیں کوئی پریشانی اسے آ گئی تو فوراً اسے ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بتاتا ہے. تو یہ جہاں تک طبیعت کا جو آپ نے سوال کیا، اس میں شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری نعمتیں اس کی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، بہت ساری بیماریوں سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. ایک دو چھوٹی سی عارضی اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی درد ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم پوری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باقی جو آپ نے سوال کیا کہ سانپ کیوں ڈسنا چاہتا تھا، ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم فی الحال یہاں ہم چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے. رونے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اس رونے کے مقصد کو ناکام کرنے کے لیے شاید اللہ کی ایک مخلوق ہے سانپ، اور اس نے ڈرایا ہو کہ اب کم از کم چپ چاپ بیٹھے رہو تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو سکے. ہماری بہن ثمرہ ہے لوٹن سے، بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ جب ہم ڈانٹ ڈپٹ کر بچوں سے پوچھتے ہیں کوئی بات تو بچے ڈر کے مارے جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے اس سلسلے میں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ تربیتی پہلو سے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا رعب اور اپنا دبدبا اور اپنا جو غم و غصہ ہے اسی کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ کئی مراحل ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے. بہترین حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور باقی ائمہ معصومین سے بھی یہ منقول ہے. ہمیں چاہیے کہ سنہرے الفاظ میں لکھ کر کے اپنے گھروں میں تختی بنا کر کے لگا کے رکھیں اور اسے دیکھتے رہیں، اس کو فالو کرتے رہیں. امام نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ ایسا کریں کہ بچوں کی ایج گروپس جو ہے نا ان کو ڈیوائیڈ کریں. 7 سال تک، پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک آپ کو ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے آپ برتاؤ کریں گے. 7 سال سے اس کے بالغ ہونے تک آپ کو کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کریں اور ان کے ساتھ سلوک کریں. پھر بالغ ہونے کے بعد سے باقی جو ان کی میچور لائف ہے اس میں آپ ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں. ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں باپ ہوں تو وہ چاہے کسی بھی عمر کا ہے اسے میں ڈانٹ ڈپٹ کے دبا کے رکھوں، یہ غلط بات ہے. میں ماں ہوں تو اسے چاہے کسی بھی ایج کا ہو میں اپنا ہی بچہ سمجھوں اور اسے ڈانٹتی رہوں، یہ بالکل غلط بات ہے. 3 حصوں میں امام نے تقسیم کیا ہے. مختصر خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں، طویل حدیث ہے. تربیت کے لیے خاص کر ماں باپ توجہ دیں جن کی اولاد ہے، اور جن کی اولاد ابھی نہیں ہوئی ابھی سے اس تربیتی نصاب کو اور دستور العمل کو اپنے گھروں میں لکھ کر رکھیں. اور یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ اگر اس پر کوئی عمل کرے تو کسی کی بھی اولاد نہیں بگڑے گی، کوئی بھی اولاد نافرمان اور گمراہ نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی اس پر عمل کرے. تو امام نے فرمایا کہ 7 سال تک
آپ بچوں کے ساتھ بالکل ویسے ہی سلوک کریں جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ باس بنا لیں اپنے بچوں کو، بچے پیر پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جوتے پہناؤ، آپ کو پہنانا ہے، یہ نہیں کہ میں باپ ہوں، تم میرے بچے ہو تو تم اتنی جرأت کرو کہ مجھ سے کہو کہ مجھے کپڑے پہناؤ اور جوتے پہناؤ اور مجھے کھانا کھلاؤ اور میری طہارت کا انتظام کرو۔ نہیں، آپ بالکل اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کریں گے جیسے آپ اس کے غلام ہیں، وہ آپ کے آقا ہیں، وہ آپ کے بادشاہ ہیں، آپ کے باس ہیں 7 سال تک۔ اب وہ جو ہر بات آپ نے اس کی سنی ہے اور اس کی اطاعت گویا کی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس کے نقش میں دل و دماغ کے اندر وہ چھپ جائے گا، پرنٹ ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ کتنے میرے خیال رکھنے والے اور کتنے عظیم محبت اور مہربان ماں باپ ہیں، محبت دینے والے ماں باپ ہیں۔ یہ جب نقش ہو جائے گا نا تو 7 سال کے بعد اس کا الٹا کر دیں آپ، اب اسے کہیں کہ بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو، اب جو ہم کریں گے وہی تمہیں کرنا ہے۔ اب وہ ہو گیا غلام اور آپ ہو گئے آقا۔ لیکن آقا یہ نہیں ہوتا جو بار بار ڈانٹ کے کام لے، پیار سے نذیر اور بشیر۔ ہمارے نبی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، جہاں نرمی اور خوشخبری اور پیار اور انعام، محبت، دلجوئی، ہمدردی، ہمراہی، ہمرازی، وہیں تھوڑا بہت ڈرانا بھی ہے، احساس دلانا بھی ہے اور اسے اس کے کیے پر پچھتانے تک مجبور بھی کرنا ہے۔ تو آپ بن گئے ہیں باپ یا ماں، آقا، اور وہ بن گیا ہے غلام۔ اس طرح اس کے ساتھ چلتے رہیں، اس کو اچھائی برائی کے بارے میں بتاتے رہیں اور لگاتار اسے نیکی اور بدی کے راستے کو سمجھاتے رہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا نا تو اب وہ آپ کے حکم اور آپ کے ڈنڈے اور آپ کے زور اور آپ کے غلبے اور آپ کے دبدبے اور کپکپے سے متاثر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو گیا ہے۔ اب وہ خود اپنی جگہ پہ ایک مرد یا اپنی جگہ پہ ایک عورت بن گئی ہے، لڑکی اگر ہے تو بلوغ کے بعد آپ کا رویہ بالکل مختلف ہو جانا چاہیے۔ اور امام نے فرمایا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ ویسے برتاؤ ہو جیسے کوئی وزیر، کوئی بادشاہ وزیر کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اب مشورے کرنا، ہر گھر کے معاملے میں ان کو بھی شامل کرنا۔ میں فریج خریدنے چلا ہوں، بیٹا تم بھی آؤ، دیکھو کیسی فریج ہے، تمہارے خیال میں کیسی ہے۔ میں ایک ٹی وی خریدنے چلا ہوں، میں ایک مکان لینے چلا ہوں، میں ایک گاڑی خریدنے چلا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ظاہری کام ہیں، لیکن ان کاموں میں بھی آپ جب اپنے ایک جوان بیٹے کو یا اپنی ایک جوان بیٹی کو شریک کر لیں گے تو وہ آپ سے بھاگیں گے نہیں، وہ آپ سے نفرت نہیں کریں گے، وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، آپ کے خلاف سر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ آپ کے 100% مطیع و فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ سپورٹر ہوں گے، آپ کی پشت پناہ ہوں گے، آپ کے لیے بہترین ہیلپر ثابت ہوں گے۔ یہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو تربیتی سسٹم کو دیا ہے، اس کو اپنایا ہے، کوئی بھی اپنائے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کافر بھی اپنائے نا اس طریقے کو تو وہ اس کے اپنے بچوں کے بارے میں وہ مطمئن ہو جائے کہ اس کے بچے بہرحال نافرمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو نفسیات کے ماہر ہیں، وہ سارے کے سارے آئیں اور آ کر کے بھیک مانگیں تربیت کی در اہل بیت سے۔ یہ صرف اہل بیت اطہار کو اللہ نے علم دیا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں اور ہم عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں۔ دوسرا سوال ہماری بہن سمرا نے کیا تھا کہ فساد کا ڈر ہو تو کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا؟ دیکھیے وہ ایک
مورد ہے، میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا کہ کہاں کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اور کہاں کہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، کہاں کہاں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی جھوٹ بولنا کسی جگہ پہ واجب بھی ہو جاتا ہے. وہ موارد انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور بتائیں گے. کچھ باتیں ہوتی ہیں بے ضرر سی، اس میں بھی کبھی کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ یقیناً میں نے کہا کہ مذاق میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا گناہ ہے، اور اگرچہ عذاب ایک سیریس جھوٹ میں جتنا ہے اتنا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ عادت ہی غلط ہے کہ انسان مذاق میں بھی کوئی جھوٹ بولے. محمد یعقوب صاحب نے بھی پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا اور بہت عمدہ نقطہ جو بیان کیا وہ یہی کہ سچائی جو ہے وہ الہی کام ہے اور الہی صفت ہے. اس کو اپنانے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے اور کبھی بھی جو ہے وہ ایمان سے خالی نہیں ہوتے. کسی مومنہ نے ٹیکس کے ذریعے سے یہ بھی بتائیں کہ وعدہ کب توڑا جاتا ہے. وعدے جو ہے کسی بھی وقت توڑے نہیں جا سکتے، مگر یہ کہ کوئی ایک ایسا امر لائق ہو جو اس وعدے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک، میرے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک اہم ہو. ایک وعدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا اور اس وعدے کے نبھاتے ہوئے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت بھی ہونے لگی، تو میں اللہ کی معصیت کو آپ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے نہیں اپنا سکتا ہوں. یہ وعدہ میں نے کیا آپ سے، اس وعدے میں اللہ کا ایک واجب قربان ہو رہا ہے، ایک ایسا امر خدا کی جانب سے جو واجب ہے وہ قربان ہو رہا ہے کہ مجھے اب یا تو آپ کا وعدہ پورا کرنا ہے یا اللہ کا جو فرض ہے اس کو چھوڑنا ہے. دو میں سے ایک کام کرنا ہے مجھے، یا وعدہ پورا کرنا ہے یا اس فرض کو پورا کرنا ہے. اگر میں فرض کو پورا کروں گا تو وعدہ رہ جائے گا، اور وعدہ جو میں نے کیا ہے وہ میں پورا کرنے چلوں تو وہ فرض جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنا جو دیا ہوا وعدہ ہے نا اس کو توڑنا چاہیے، لیکن اللہ کا جو فرض ہے اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کی معصیت نہ ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کبھی کبھی وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے. تو وعدہ کب توڑا جا سکتا ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے، اور جواب اس کا یہی ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت اور اس کی معصیت اس وعدے کے پورا کرنے کے درمیان حائل ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف، اس کے حکم کی طرف متوجہ ہوں اور وعدہ اپنا جو کیا ہوا ہے اس کی پرواہ نہ کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی صورت بھی ہم وعدہ توڑ نہیں سکتے. چاہے آپ بچوں کو بھی وعدہ کریں نا کسی چیز کا، انسان بھول جاتا ہے، یہ ہے ایک پرابلم. انشاءاللہ کسی بعد میں کسی وقت جب وعدہ خلافی پر ہم گفتگو کریں گے اس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کبھی کبھی وعدہ کرنے والا نیتاً صحیح ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اور چاہتا بھی ہے کہ جو وعدہ اس نے کیا اسے پورا بھی کرے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بس میں یا تو نہیں ہوتا یا بھول جاتا ہے. اب بھولنا یہ کمی ضرور ہے، نقص ضرور ہے، لیکن بھولنا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. بھول جانا اس کے اختیار میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی انسان غلط کام نہ کرتا. بھول جاتا ہے، بھلاپے کی وجہ سے انسان جو بھلکڑ ہے، اس بھلکڑ کے ہونے کی وجہ سے اسے اتنی چھوٹ اللہ نے دی ہے کہ جہاں وہ بھول جاتا ہے اس کو اللہ بھی پکڑ میں نہیں لیتا ہے. تعظیم نقوی صاحب نے بھی لندن سے، ٹائم ہمارا بہت کم رہ گیا بلکہ تمام ہوا چاہتا ہے. عام زندگی میں جھوٹ بولنا اتنا خطرناک اور اتنا بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے، تو جو مذہبی امور میں مذہب سے متعلق باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں کیا بتاؤں؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں مسالک کی کتابوں میں موجود ہیں، مکتب اہل بیت میں اور مکتب صحابہ میں. شیعہ اور سنی دونوں مکاتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا اور عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا.
بہت جھوٹ بولا گیا، اللہ کے نبی پر بہت جھوٹ باندھا گیا، علی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا گیا، صحابہ کرام جو سچے تھے ان پر جھوٹ باندھا گیا، جتنی باتیں مولا علی کے خلاف بنائی، مولا علی ہی کو اس کا راوی بنایا اور مولا علی ہی کے نام سے ایسی باتیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ خیر البشر علی، علی بہترین انسان ہے، کائنات میں تمام انسانوں میں بہترین انسان علی ہے میرے بعد، اور یہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس کے مقابل میں جھوٹ باندھا ہے مولا علی کے اوپر بھی کہ جو مجھے حضرت ابوبکر سے بھی افضل مانے گا میں اسے تہمت لگانے والے جیسی سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کو اٹھانے کے لیے مولا علی ہی کے نام پر جھوٹی بات منسوب کر دی گئی۔ اس طرح کی بہت ساری اتنی حدیثیں جھوٹی ہیں، توبہ الامان الحفیظ، کہ انسان کرے تو کیا کرے۔ اور پھر جو جان بوجھ کر جھوٹ کو رواج دیتے ہیں اور جھوٹ پر اپنی ساری عمارت کھڑی کرتے ہیں، وہ تو جہنم کے سب سے تہ میں سب سے نیچے جائیں گے اور ایسے جلیں گے کہ ایندھن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں بنائے گا۔ یہی لوگ ہوں گے کہ جو دوسرے جہنمیوں کو جلانے کے لیے ایندھن کا کام کریں گے۔ اللہ کی پناہ۔ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کالر کے جو تعریف کرتے ہیں ایک چینل پہ آ کے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بہت اچھا پروگرام کریں، پھر جو مخالفین کے کیا چینل ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، پھر اسی انداز میں ان کو وہاں بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ جو کرتے ہیں، یہ اگر وہ جان بوجھ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ چاپلوسی اور منافق ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بھولے بھالے سیدھے سادے کچھ لوگ ایسے نادان کہ وہ جو سامنے آ جاتا ہے اس کی تعریف کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے دماغ کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ میں اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں یا میں کوئی عقل مندی کر رہا ہوں، کوئی ہوشیاری کر رہا ہوں، کوئی چالاکی کر رہا ہوں، نہیں۔ وہ بعض ایسے بالکل ہی بے ضرر نادان قسم کے دوست ہوتے ہیں جو ہر سامنے آنے والے کی تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ کمزوری ضرور ہے لیکن وہ اس طرح کے گنہگار نہیں ہیں جس طرح کے مکار قسم کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ مقصود حسین سید صاحب نے بھی بہت خوبصورت جھوٹ سے متعلق باتیں کی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کی کذب گوئی سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، عیاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کو تیرے ذکر سے مخصوص کر دے، تیری یاد کے لیے مخصوص کر دے، تیرے اولیاء، تیرے انبیاء کے ذکر کے لیے مخصوص کر دے۔ اس ذات کو، اس زبان کو صرف اور صرف سچ بولنے کی صفت سے جوڑ دے، وابستہ کر دے اس زبان کو کہ اس زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہ نکلے۔ اور اگر پروردگار سچائی سے ہمیں ہمکنار کر دے گا تو ہم یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی سننے، دیکھنے، سمجھنے والے احباب ہیں ان سب کو جھوٹ جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والی وارث امام زمانہ جو سچائی کا علم لے کر آنے والے ہیں، پروردگار ان کے سچے پیروکاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔